مگر مصر پہنچ کر سلطان پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بنا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو یہ تھا ہلکا سا تعارف۔ مصر میں جن زعماء نے سلطان کا استقبال کیا ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھا۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے، یا یہ کہ یہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا رشتہ ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھی، یا صرف یہ کہ وہ مصر کا وائسرائے اعظم بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی جس کا وہ حقدار تھا۔ ان میں ایک بڑے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں یہ کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ اس وقت کے مورخ یہ نہیں لکھ پائے کہ آیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی نظریں بھانپ لی تھی یا نہیں، مطلب یہ کہ کیا وہ ان کے ارادوں کو جان چکے تھے یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ سا لگ رہا تھا، البتہ جب وہ ناجی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے رکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میری خون کا آخری قطرہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ تم میرے پاس زنگی اور شردہ کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں۔ سلطان نے کہا۔ ناجی جواب میں مسکرایا جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان صلاح الدین اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر ان چیف تھا، جس کی نفری 50,000 تھی، اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی، اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستوں کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع رہیں۔ زر پرستی اور طیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو سازش ساز دماغ دیا تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا، یعنی وہ بادشاہ کسی کو بھی بنانے میں بڑی مدد کرتا تھا، اور بگاڑنے میں بھی اس کا خاص ہاتھ ہوتا تھا، اور وہ اس کام میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے کمزور اور حفیف بھیڑ کو دیکھ کر ایک بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین اس کا زہر خندہ سمجھ نہ سکا۔ سلطان صلاح الدین کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر رہا، اور سلطان صلاح الدین کو فوج کی بہت اشد ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے میں اس کے لائق نہ تھا، اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دیا ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر نہیں جائیں گے جس کے نیچے میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟
کیا حضور کام سے پہلے طعام لینا پسند کریں گے؟ اس کے نائب نے کہا۔ سلطان صلاح الدین نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے ترنگے باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے 2 رویہ دیوار بن کر کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے فوجیوں، قد بت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پہ رونق آ گئی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق ختم ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں بھری ٹوکریاں لے کر کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کے قدموں میں پتیاں پھینکنا شروع کی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس، درباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ سلطان صلاح الدین نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب سلطان صلاح الدین کے دائیں بائیں تھے۔ وہ دونوں جھک گئے اور سلطان صلاح الدین کو آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جو مغلوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو لوگوں نے بہت ہی کم کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر بننے والی یہ ویڈیوز، اس سے اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام نیکسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔